السلام علیکم۔ میں سید شبیر حسن شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا صاحبزادہ ہوں۔ ان کا دربار دیپال پر روڈ کلاس اسٹاف 31 ہے، اور میرے والد صاحب جس ٹائم ان کی ڈیتھ ہوئی ہے میری عمر 12 سال تھی، اور انہوں نے اپنی زندگی میں یہ بات مجھے بتائی، اور مجھے نہیں بلکہ لوگوں کو یہ بات بتائی کہ بھائی یہ میرے مرنے کے بعد یہ میں نہ ہوا تو اس کے بعد یہ میری گدی کے اوپر ہوگا۔ اور یہ جو ہمارے بڑے بھائی صاحب تھے یہ اس وقت بھی سید بہاؤالدین گیلانی صاحب کہتے تھے یہ جو بزرگوں کو یارویاں دیتے ہیں یہ حرام ہے، اور اس بات سے تنگ آ کے میرے بزرگ 2000 میں سنگڑی میرا چھوڑ کے بانڈی شریف چلے گئے، اور 2005 کے بعد جب میرے والد کا انتقال ہوا اس نے پگڑی باندھی اور یہ سنی بن گئے، اور اس کے بعد آگے ان لوگوں نے اہل تشیع لوگوں سے رشتہ داریاں کرتے ہوئے اپنی فرقہ بازی کو بدلایا، اور انہوں نے وہاں ایران کی فنڈ لے کے انہوں نے اپنے فرقے کو چشتیہ قادریہ سلسلے سے بیان چشتیہ قادریہ سلسلے کا رکھتے ہوئے لیکن اہل تشیع لوگوں کے ساتھ مل کے ان لوگوں کے بیان آگے لاتے ہیں اور ان لوگوں کی حمایت کرتے ہیں کہ وہ لوگ انہیں فنڈ دیتے ہیں۔ اور ہم جب دربار شریف کے اوپر جاتے ہیں جس سلسلے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، میں بزرگوں کے دربار وہ میرے والد ہیں تو ظاہر ہے ہم اس دربار کے گدی نشین ہوئے، تو جس ٹائم ہم اس دربار کے اوپر جاتے ہیں انہوں نے آگے مفرور لوگ رکھے ہوئے ہیں، نہ وہ سنی ہیں نہ وہ اہل حدیث ہیں نہ وہ وہابی ہیں نہ وہ شیعہ ہیں، وہ ہیں مفرور، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم جس ٹائم جاتے ہیں تو وہاں سے یہ ہمیں مار کے بکا دیتے ہیں، یہ ہم لوگوں کو وہاں ٹھہرنے نہیں دیتے۔ اور انہوں نے جو میرے والد صاحب کی قبر لائی تھی ان لوگوں نے کہا تھا ہم بزرگوں کی اولاد کی ہم ان لوگوں کی تعلیم و تربیت اور ان لوگوں کے نفع نقصان کا خیال رکھیں گے، اس لیے ہم آزاد کشمیر ایک دوسری علاقے سے اٹھا کے پنجاب کے اندر یہ ہمیں لے کے آئے، اور جس ٹائم ہمیں یہاں لایا ان لوگوں نے دربار کے اوپر اپنی لالچ بنا لی۔ یہاں میرا بھائی رہتا تھا درویش، اس کو وہ اپنے سسر کے جنازے میں گیا اور تیسرے روز اس کی ڈیتھ ہو گئی، جبکہ وہ بالکل فٹ فاٹ تھا۔ ہمیں اس لڑکے اور میری پہ پہلے بھی شک تھا، لیکن اس کے بعد ہمارا شک یقین میں بدل گیا کہ سال نہیں گزرا میرے بھائی کے جنازے کو اس نے اس کی بیوی سے شادی بھی کی، اس کا گھر بھی رکھ لیا اور اس کی زمین بھی، اب ظاہر ہے اس کی بچیاں اس میر علی کے پاس ہیں، اور میرے بھائی کی جو بیوی ہے اس سے اس نے شادی کر لی، میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، اس نے اس کا مال تو رکھا، لیکن اب اس کی آنکھ میں وہ شرم و حیا نہیں رہی ہے کہ بھائی ہم لوگ اس کے ساتھ، ظاہر ہے میری بیوی بھی رشتے میں اس کی چاچی لگتی ہے، تو ہم لوگوں کا ایک تہذیب نہیں ملتی تھی، اور وہاں سے اگر ہم اٹھیں نکلیں تو ان لوگوں کی ایک شرمندگی اور اس بغیرتی کی وجہ سے۔ اور دوسرا میرا ایکسیڈنٹ ہوا، ان لوگوں نے ایک پلندہ بنایا، ان لوگوں نے میرے گھر کی چھت کو سیل آؤٹ کیا اور اس کے بعد اس کا ہمیں 1 لاکھ روپیہ دیا، اور اس میں سے 1,25,000 روپیہ ہم سے وصول کر کے 9,000 روپے کے ویزے میں انہوں نے ہمیں ایران بھیجا۔ جب ہم ایران میں گئے، ایران کے اندر ادھر ہمیں کسی بندے کا کچھ خاص پتہ نہیں تھا، کیونکہ ہم نہ زبان جانتے تھے نہ ہم جگہ جانتے تھے۔ ان لوگوں نے بولا کھانا پینا رہائش آپ لوگوں کو ہم لوگوں کی طرف سے ہوگی، جب کہ وہاں ان لوگوں کے ہم نے پیسہ 1,25,000 روپیہ دے کے، جب کہ لوگ 15 20 30 ہزار روپے میں جاتے ہیں، 1,25,000 روپیہ دے کے تو بھی انہوں نے کہا ہمارے ساتھ چٹی پاڑ گئی ہے، اور ہمارا کھانا پینا انہوں نے جیب سے کروایا، اور پھر انہوں نے ہمیں اس بندے کے ہاتھ یوں یرغمال بنوا دیا کہ وہ ہمارا پاسپورٹ تک دینا پسند ہی نہیں کرتا تھا، تو اس نے پاسپورٹ دیتے ہوئے کہا، اس نے بولا حرم کے ادھر ادھر گھومے گا یہ واپس آ جائے گا، تو جب کہ میں نے ٹکٹ کروائے بھی تھے لیکن اس کے اوپر اس کو پھر بھی یہ شک تھا کہ یہ کبھی جا نہیں سکے گا، اور جو کچھ میرے ساتھ وہاں ہوا ہے وہ میں کچھ بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ ان لوگوں کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، چلو ہم کچھ بھی نہیں تھے، سید ہی تھے، پیر نہیں سمجھتے، ان لوگوں نے اپنی مفاد کی خاطر کم از کم عزت سے نہیں کھیلنا تھا۔ اگر یہ کہتے ہیں نا کسی لڑکی کو میں نے چھوڑ دیا ہے، میں نے اس کو ایک بیوی کو چھوڑ دیا ہے، اگر اسے میں نے چھوڑا ہے تو میں نے اپنے بچوں کو تو نہیں چھوڑا، میرے جو بچے ہیں
وہ ان کا مستقبل، ان کا فیوچر، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے کر کے ان لوگوں کا جو سامان ہے، ان لوگوں کے جو فیوچر میں چیزیں کام آنے والی ہیں، یہ ان لوگوں نے خود لی ہوئی ہیں۔ وہ ان لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ان چیز کو واپس کریں۔ اور جو ٹوٹا پھوٹا گھر تھا، ان کے والد صاحب نے ہمارے دربار سے فائدے اٹھاتے ہوئے انٹرکولیں بنا لی ہیں، اور ہمارے بچوں کے گلے میں پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، وہ اپنے کزنوں کے کپڑے پہن کے گھومتے ہیں۔ اور پاؤں میں لگانے کے لیے جوتے نہیں ہیں، وہ اپنے کزنوں کے جوتے لے کے گھومتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اپنے ایک وقت گزارنے کے لیے کھانا نہیں ہو، اور یہ انٹرکولوں میں گھومتے اور اپنی عیاشی دربار کے گلوں سے پوری کرتے ہوئے اپنے آپ کو انہوں نے شیخ بنایا ہوا ہے۔ اور یہاں سے ان لوگوں نے جو 302 کے مفرور رکھے ہوئے ہیں، وہ ادھر سے جس ٹائم وہ اوپر نیچے یعنی کچھ کام پاکستانی حالات میں کچھ اوپر نیچے خرابی کرتے ہیں، وہ یہاں سے ایران عراق کے بارڈروں میں ان لوگوں کے اپنے بندوں کے کنٹیکٹ ہیں، اور وہ بغیر پاسپورٹس کے یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ابھی وہ اسلام آباد کے اندر ان کے پاس جو بندہ ہے وہ 302 کا مجرم ہے، لیکن وہ جو مفرور آتے ہیں وہ بہاؤالدین گیلانی کے پاس اسٹے لیتے ہیں، اور یہ یہاں ان کو تحفظ دیتا ہے۔ جب یہاں سے وہ فارغ ہوتے ہیں، وہ سیدھا ایران یا عراق چلے جاتے ہیں۔ تو عام لوگ اس لیے ان لوگوں سے ہماری سوچ، ہمارا دل دماغ تھک گیا ہے کہ ہمیں دربار سے روٹی کی بھی لالچ نہ تھی، اور پھر بھی ان لوگوں نے میری جیب سے پیسے دلوا کے، میرا ہی خرچہ کروا کے میرے قاتل کو میرا پیسہ دیا ہے کہ یہ وہاں آئے تو اس کو مار دو۔ خدارہ رحم کیا جائے کہ یہ ہمارے خونی رشتے ہیں، اگر یہ یوں کریں گے تو باہر کے لوگ تو خواہ مخواہ ہمارے ساتھ کریں گے ہی کریں گے۔ اگر ان کے بچے ہیں، ان کا فیوچر ہے، انہوں نے او لیول میں اپنے بچوں کو تعلیمات دلائی ہیں۔ ہمارے بچے اگر پرائیویٹ اسکول میں بھی نہیں پڑھیں گے تو دیکھیں، اگر سید نہ بھی ہونا انسان کے ہی بچے ہوں تو بھی لوگ ان کا احساس کرتے ہوئے نا، تو لوگ ان کی زندگی کے ساتھ بہتری والا معاملہ فرماتے ہیں، نہ کہ ان کی زندگی کے اندر ایسا الجھاؤ بن جائے کہ وہ اپنی زندگی جو نیکسٹ آنے والی ہے اس کو بھی اپنے سر ایک پریشانی بنا لیں، کہ ان کی زندگی کا کوئی ڈیسیژن، کوئی حل نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی کوئی رہنمائی نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کے ساتھ میں رہا ہوں، میں ان کے اندر اس چیز کا احساس دیکھتا رہا ہوں کہ یہ ان کو اپنے بچوں کا احساس آیا کہ شاید کہ یہ لوگ میرے بچوں کا بھی کوئی احساسات اپنے دل میں رکھتے ہوں، لیکن انہوں نے ثابت کیا نہیں، اگر بھی آگے تو ہمیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر یہ میرے بزرگوں کی اولاد ہے، اور ہم لوگ چشتیہ قادریہ سلسلے کے لوگ ہیں، ہم لوگ اہل تشیع نہیں ہیں، ہم اللہ پنجتن پاک، آل بیت اور صحابہ اکرام کو، رسول اللہ کی ذات کو درجہ بدرجہ ماننے والے لوگ ہیں۔ ہمارا انکار نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ ان کی زندگی پہ اوپر ہمارا حق تھا، اور ہماری زندگی کے اوپر ان کا حق تھا۔ کوئی بھی باپ ہو، اس کی زندگی کا جو حق ہے وہ اپنے بیٹے کے اوپر ہے، اور جو بیٹے کا حق ہے وہ اپنے باپ کے اوپر ہے۔ اور جو ہمارے والد کا ہم لوگوں کو حق دینا تھا، وہ ان لوگوں نے چھین کے اپنی عیاشیوں میں اپنے آپ کو بنانے میں، اور میرے بزرگوں کو بھی یہاں تک پیچھے چھوڑ کے آگے چلنے کی سوچ بنائی ہے۔ اگر یہ لوگ، اس کے باپ کو ہم نے آگے کیا، اس نے اپنا بیٹا یہاں چھوڑ دیا ہے، وہ سال میں 2 دفعہ آتا ہے، اور اس کے بیٹے نے ساتھ مفرور رکھے ہوئے، اور یہاں ہمارے ساتھ وہ گیم کھیلتا ہے۔ میں نے ان کے بارے میں اپلیکیشن دی، اور جیسی اپلیکیشن دی ویسا ہی انہوں نے میرے ساتھ وہ حربہ استعمال کیا۔ تو مجھے پولیس نے کوئی ڈیفینس نہیں دی ہے، پولیس نے مجھے خالی اپلیکیشن مار کر کے دی ہے، اس کے بارے میں کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ اگر یہ لوگ ہم لوگوں کی آواز نہیں سن سکتے تھے نا، کم از کم محلے میں لوگ اس گلی میں چلے جائیں جہاں میرے بچے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ سید زادوں کے بچوں کو اپنے گھروں کے جو بچوں کے کپڑے ہیں گلے سے اترے ہوئے وہ دیتے ہیں، آپ ان کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ دربار کا آنے والا مستقبل نہیں ہے جو ہمارے بچے ہیں؟ کیا یہ آنے والا ہم لوگوں کا مستقبل نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے بچے ہیں جو، اگر یہ ہمارا ہر انسان کا آنے والا مستقبل ہے تو پھر اسے تباہ کیوں کیا گیا؟ اس کو اپنی مفادات کی خاطر
ہماری دولت تو علیحدہ رہی، ہمارا گھر بار تو علیحدہ گیا، ہماری عزت کے ساتھ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے تو ہر چیز کو ختم کرتے ہوئے عزت کو بھی ختم کر دیا۔ لیکن ہم انشاءاللہ اس بات کے اوپر اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو چاہے گا عزت دے گا، جس کو چاہے گا ذلت دے گا۔ اگر ان لوگوں کی جو سازش ہے، ان لوگوں کی اپنی سوچ اور عقل اگر بغیرتی پہ آ گئی ہے تو اللہ ان کی جو سوچ یا عقل ہے وہ اس سے خدا انہیں اپنے ہاتھوں سے ہی مار دے گا۔ ہمیں مار دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اللہ انسان کے عمل پہ فیصلہ کرتا ہے، اللہ انسان کی باتوں پہ فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ مہربانی کر کے اگر ہمارے ساتھ انصاف برتانا چاہتے ہیں، خدا را میں نے وہاں پر جا کر کئی کلومیٹر چلا ہوں، انہوں نے میرے جیب سے پیسہ، اگر میرے